ہمارے آقا کی زندگی نمونہ بن چکی اور اس نمونے کے فائدے تم دیکھ رہے ہو. بس ایک فرق کی وضاحت کر دیتا ہوں. کہ بار بار کہتا ہوں کہ مسلمانوں کو دونوں جہانوں کی کامیابی ہے اور کافر کو ایک جہان کی. اس دنیا میں اس کو کامیابی ضرور ملے گی سنت پر عمل کرنے سے. لوگوں کو پہچاننے کا ایک آسان طریقہ ہے. اگر قرآن پر نظر دوڑائی جائے، ایک مسلمان بھی ہے، ایک مسلمان گھرانے میں بھی پیدا ہوا ہے، اور آپ اس کو جب قرآن کی دلیل دیتے ہو مانتا نہیں، تو سمجھ لو کہ یہ شیاطین کے تسلط میں، چاہے وہ بزرگ ہی کیوں نہ ہو، اصول کے خلاف جو بھی بات کرے سمجھ لو اس پر کوئی تسلط یا سحر ہے، جس کی وجہ سے یہ مان نہیں رہا. کیونکہ وہ اس کا مانتا ہے مگر اس کے ذہن پر قبضہ کس چیز کا ہے؟ جادو کا. میں جس نقطے کی طرف لانا چاہتا ہوں وہ نقطہ آج تک کوئی سمجھتا ہی نہیں. میں نے پہلے ہی کہا ہے کہ یہ بدنی بیماریاں اس کا ایک شعبدہ ہے. شعبدہ سمجھتے؟ ایک جھلک. اس کا اصل جو شعبدہ ہے وہ تو انسان کے ایمان کو خراب کرتا ہے اور رشتہ داروں کو تباہ کرتا ہے، وہ میاں بیوی کو برباد کرتا ہے. کچھ تو قرآن پہ نظر کر لو. اصول سے بات کر رہا ہوں، تفسیر بالقرآن کر رہا ہوں، اس کی تباہیاں قرآن سے بیان کر رہا ہوں. یہاں رائے تو ہے ہی نہیں، نہ اشارہ ہے، یہاں تو دلالت النص موجود ہے. چیزیں کیا کار فرمائے قرآن میں موجود ہے. جتنے قصے بیان کیے جاتے ہیں وہ عصم فکر کے لیے بیان کیے جاتے، اس لیے نہیں بیان کیے جاتے. میں مانتا ہوں کہ تقوی، مگر کیا بتاؤ جب متقیوں کے دور میں اس چیز نے اثر کیا تو آتے دور میں تو تقوی ان سے کم ہو رہا ہے، زیادہ توڑی بڑھ رہا ہے. شیطانیت تو بڑھ رہی ہے. حضور دنیا میں سے پردہ فرما گئے، صحابہ چلے گئے، ہم جیسا متقی کہاں سے لاؤ گے؟ تم ایک کی تقوی سے جہان تو نہیں چلا سکتے. آپس کے فتنوں سے ہماری اللہ حفاظت فرمائے. مگر اس میں اہل علم اور اہل تصوف زیادہ قصوروار ٹھہریں گے، کیونکہ ان کو تو اصول پتہ ہے، عوام کو تو پتہ نہیں. اپنی غلطی دوسروں پہ تھوپنے سے بہتر ہے کہ ہم اپنی غلطیوں کا خود اعتراف کر لیں. جب ہم اپنی غلطیاں مانیں گے تو اس کا مداوع بھی کریں گے. جب غلطی دوسرے پر تھوپیں گے تو ہم مداوع نہیں کر سکتے اس کا. مالی بن کر باغ اگایا، پل کسی اور نے کھا لیے. باغ اگانے کے ساتھ ساتھ باغ کی حفاظت کرنا بھی سیکھو. پھلوں کا سنبھالنا بھی سیکھو. پھل پھک کر کہاں جائیں گے یہ بھی سیکھو. اس کو کہاں رکھنا ہے اس کو بھی سیکھو. ایسا سیکھو کہ کیونکہ جب کھیتی تیار ہوتی ہے تو حاسدین کو جلن ہوتی ہے. وہ کفار ہے، وہ اس پل کو نہیں دیکھ سکتے، اس درخت کو نہیں دیکھ سکتے. لیغیظ بہم الکفار. قرآن آپ کو بتا رہا ہے کہ کافر تمہارے اس سے جلتا ہے. اس کے دو وارے، کوئی کافر سے ٹکراتا ہے اور کافر تم کو آپس میں ٹکراتا ہے، اور یہ بڑا کامیاب وار ہے. یہ متقیوں پر بھی چل جاتا ہے. صحابہ کی زندگیاں ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ہمارے لیے دلیل ہے، ہمارے لیے معیار حق ہے. اس معیار حق کے دور کے اندر آپ دیکھ لو کہ اس دور کے اندر سازشیں ہوئی. ایک دوسرے کو کافر کہنا چھوڑ دو، گناہگار ٹھیک ہے، مگر یہ کافر ایک دوسرے کو کہنا، ایک ہی مسجد میں نماز پڑھنے والے، ایک ہی دوسرے کے سنی،
ایک ہی حنفی مسلک، نہ یہ نہیں ہو سکتا، اس کو چھوڑ دو. کیوں کہ ہم پر یہ بات فٹ آئے گی، اگر ہم مسلمان ہوں گے تو لڑیں گے کیسے؟ کسی کے ایمان کی، بس جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ جتنے بھی گناہ کر لے، وہ کافروں کے ساتھ بیٹھتا ہے، وہ کہیں بھی جاتا ہے، وہ شراب خانے جاتا ہے، وہ کہیں بھی جاتا ہے، اس سے وہ کافر نہیں ہوتا. وہ مسلمان ہی رہے گا. اور کافر جتنی بھی مسجدیں بنا دے، جتنے بھی این جی اوز بنا دے، اس سے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. یہ میں بڑی بڑی باتیں بتا رہا ہوں.